میرا نام بینا ہے اور میں خواجہ سرا ہوں. میرا تعلق پشاور سے ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ خواجہ سراؤں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، تو خواجہ سراؤں کی زندگی پاکستان میں اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ خواتین کو اس کے حقوق اس طرح سے ابھی پورے نہیں دیے جاتے، تو ایک خواجہ سرا کی زندگی بہت مشکل اور بہت ہی مشکلات سے گزرتی ہے، جس کا اندازہ باقی لوگوں سے زیادہ صرف ایک خواجہ سرا کو ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود اس کرب سے اور اس اذیت سے ہر وقت ہر لمحہ گزرتا ہے. خواجہ سرا پیدا ہوتے ہی مشکلات کا اس کو سامنا ہوتا ہے. جب جوں خواجہ سرا بڑا ہوتا ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ میں باقی بچوں سے مختلف ہوں اور باقی لوگوں سے میں مختلف ہوں، تو اسی وقت اس کی زندگی میں مشکلات شروع ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو اپنی بایولوجیکل سیکس سے مختلف اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں مختلف ہوں. مشکلات کا آغاز گھر کی ماں باپ بہن بھائیوں کی بار بار کی مار پیٹ سے ہی ہو جاتا ہے، اور ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ آپ کیوں اس طرح سے چلتے ہو، آپ کیوں لڑکیوں کی طرح حرکتیں کرتے ہو اور لڑکیوں کی طرح آپ اسٹائل بناتے ہو. پھر گھر کی اور بہن بھائیوں کی، پھر جو خاندان میں ماموں ہوتے ہیں، چاچو ہوتے ہیں، ان کی مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے بار بار. پھر اسکول کا وقت جب آتا ہے، اسکول میں بھی اساتذہ اور باقی جو کلاس فیلو ہوتے ہیں ان کی طرف سے بہت سی مشکلات کا، اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہجڑا، خسرا، زنانہ، زنخہ، بدک، مختلف قسم کے ناموں سے پکارا جاتا ہے، جو کہ انتہائی دردناک اور اذیتناک ہوتا ہے. اگر خواجہ سرا کی زندگی کی بات کی جائے تو پورے پشاور بلکہ پورے پاکستان میں ایک ہی کہانی ہوتی ہے، ایک ہی طرح کی زندگی ہوتی ہے. لیکن پنجاب اور باقی علاقوں میں پھر بھی خواجہ سراؤں کی ایکسیپٹنس کچھ حد تک موجود ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پشاور کی اور پختون کلچر کی، تو خواجہ سراؤں کی زندگی انتہائی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پختون معاشرہ، پختون کلچر انتہائی سخت قسم کی روایات اور اقتدار کا حامل ہوتا ہے. یہاں پہ زنانہ اور مردوں کو تو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، لیکن ملی جلی اوصاف والے انسان کو بالکل یہاں پہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے پختونخوا میں خواجہ سراؤں کی زندگی میں تشدد، نفسیاتی اذیت اور مختلف قسم کے ان کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں، ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے، امتیازی سلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ. اور خواجہ سراؤں کو جب اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو وہ اپنے گھر سے نکل کر ڈیروں کا رخ کر لیتے ہیں، جہاں پہ ان کی زندگی اور بھی زیادہ اجیرن ہو جاتی ہے. پروگرام کے لیے جانا اور پھر وہاں سے واپسی پر مختلف قسم کے لوگوں کے وائلنس کا شکار ہونا، کبھی کسی کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں، تو کبھی کسی کی بھویں مونڈ دی جاتی ہیں، تو کبھی کس کے ساتھ گینگ ریپ کیا جاتا ہے. یہی زندگی ہے خواجہ سراؤں کی، جس کو لے کر وہ زندہ ہے. حکومت، ریاستی ادارے، میڈیا اور معاشرہ سب ہی خواجہ سراؤں کو اکیلا چھوڑے ہوئے ہے، اور ایسی زندگی میں خواجہ سراؤں کی زندگی میں صرف اپنے خواجہ سرا دوست اور گرو ہی ہوتا ہے جو ان کی مدد کرتا ہے اور ان کو نفسیاتی سپورٹ دیتا ہے. آپ کا سوال کہ ہجڑا کہتے ہوئے کیوں برا لگتا ہے، تو یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں جو بھی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں مختلف ہوں، میں خواجہ سرا عورت ہوں، مجھے خواجہ سرا عورت کہہ کر پکارا جائے، مجھے ہجڑا یا زنخہ نہ کہا جائے. ہر انسان کی سیلف اسٹیم ہوتی ہے، سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس کی سیلف رسپیکٹ کو ہجڑا، زنخہ یا زنانہ کہہ کر ٹھوکر پہنچاتے ہیں، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اذیت ہوتی ہے. اسی لیے ہجڑے کا لفظ برا لگتا ہے، جبکہ خواجہ سرا پھر بھی ایک سوشل لفظ ہے جس کو استعمال کرنا چاہیے. آپ کا دوسرا سوال بڑا ضروری ہے کہ کیا اگر آپ معاشرے میں اپنی اصلیت کو ظاہر کریں تو آپ کو کون کون سے مسائل سامنے آتے ہیں.
تو معاشرے میں اپنی اصلیت اگر ہم ظاہر کریں کہ ہم خواجہ سرا ہیں تو پختونخوا کے کلچر میں ہمیں باہر گھومنا پھرنا عذاب ہو جاتا ہے، اپنے خاندان کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے ہم ڈیروں کا اور گرو کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ ہمیں شادی بیاہ میں بیٹھنا، گھر والوں کے ساتھ بازار میں گھومنا، لوگوں کی آوازیں کسنا، اس کی وجہ سے ہم اپنی جو آئیڈینٹی ہے خواجہ سرا اس کو اپنی فیملی میں یا اپنے گھر میں یا اپنے گاؤں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ نہ ہو کہ یہ خواجہ سرا ہے، کیونکہ ہمارے پھر گھر میں ہمارے لیے بہت مسئلے بنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لوگ تانے دیتے ہیں، ہمارے جو فیملیز کے دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ پھر بہت زیادہ طنز و مزاح کرتے ہیں، اور بلکہ برے برے ناموں سے پکارتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا تو ہجڑا ہے، زنانہ ہے، زنخواہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنی اصلیت کو یا اپنی آئیڈینٹی کو اپنے گاؤں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا اگلا سوال کہ ہسپتالوں میں آپ کے ساتھ رویہ، تو جیسا کہ ہمارے ساتھ رویہ اسکولوں میں ہوتا ہے، سرکاری دفاتر میں ہوتا ہے، ایک پبلک ٹرانسپورٹ میں جو رویہ ہوتا ہے، سیم وہی رویہ ہمارے ساتھ ہسپتالوں میں بھی ہوتا ہے، اور ہسپتال میں بھی ہمارے ساتھ لوگ جو ہیں تو بہت زیادہ امتیازی سلوک ڈاکٹرز کی طرف سے، نرسز کی طرف سے، بلکہ وہاں پہ بیٹھے جو مریضوں کے لواحقین ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک وارڈ سے دوسری وارڈ، زنانہ وارڈ سے مردانہ وارڈ، مردانہ وارڈ سے زنانہ وارڈ، اسی گفتگو میں اور اسی اونچ نیچ میں ہی اکثر مریض ہمارے سیریس ہو جاتے ہیں، بلکہ جان سے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے الگ وارڈ کا بندوبست کیا جائے۔ آپ کا اگلا سوال کہ ہماری اندرونی جو خواجہ سرا کلچر کے اندر جو رسومات ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں؟ تو جس طرح عام لوگ ایک فیملی کی شکل میں رہتے ہیں، اسی طرح ہمارے خواجہ سرا بھی ایک فیملی کی شکل میں مل جل کر رہتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا جو گرو ہوتا ہے وہ ہماری ماں یا باپ کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے جو گرو کے گرو ہوتے ہیں وہ ہماری دادی یا دادا کا کردار ادا کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ بڑے ہوتے ہیں، مائی باپ ہوتے ہیں۔ اور ہم جب ایک گرو کے 3-4 چیلے ہوتے ہیں تو وہ ہم 3-4 چیلے ایک دوسرے کی بہنیں کہلاتے ہیں، جن کو ہم سنگت کہتے ہیں، یا ہم برائی بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ ہمارا اندرونی کلچر ہوتا ہے۔ ہماری خوشیاں صرف ہماری سالگرہ کی شکل میں ہوتی ہیں کہ ہم سالگرہ مناتے ہیں اور اس میں اپنے جو دوست ہوتے ہیں، خواجہ سرا دوست، ان کو مدعو کرتے ہیں، بلاتے ہیں، دعوت ان کی جاتی ہے، اور اس میں ہم اپنی ہلا گلا اور اپنی انجوائمنٹ کرتے ہیں۔ صرف یہی ایک فنکشن ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں آتا ہے اور ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ جب ہمارا غم ہوتا ہے تو غم میں بھی ہمارے جو خواجہ سرا دوست بھائی ہوتے ہیں، جو برادری کے لوگ ہوتے ہیں، وہی شریک ہوتے ہیں، اور وہی جو ہے تو ہماری تمام رسومات بھی ادا کرتے ہیں، اور وہی جو ہے تو ہمارا سہارا بنتے ہیں۔ پاکستان میں زندگی، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان پرانی روایات یا جس کو ہم کنزرویٹو معاشرہ کہتے ہیں اس معاشرے پہ مبنی ملک ہے۔ یہاں پہ ہماری زندگی جو ہے تو وہ اس طرح سے حقوق ہمیں ابھی تک نہیں ملے جیسے حقوق ایک خواجہ سرا کو یورپین یا دوسرے ممالک میں ملے ہوئے ہیں۔ ابھی ان حقوق کا ہم تصور ہی کر سکتے ہیں ان حقوق کا، لیکن حکومت کی اور سول سوسائٹی کی کوششوں سے اب بہتری آنا شروع ہوئی ہے، اور ہمیں بہت سے حقوق دیے جا چکے ہیں، بہت سی قانون سازی بھی ہو چکی ہے۔ 2018 کا جو ایکٹ ہے خواجہ سراؤں کا، اس ایکٹ میں ہمیں صحت، تعلیم، وراثت اور اس کے علاوہ بہت سی پروٹیکشن اور رائٹس یا حقوق ہمیں دیے گئے ہیں، لیکن ان پر بھی عمل درآمد کی ضرورت ابھی باقی ہے۔ حکومت سے یہی اپیل ہے کہ ہمارے لیے ایسی قانون سازی کی جائے جو کہ قابل عمل ہو اور جس کو نافذ کیا جائے پورے ملک کے اندر، اور اس میں ہمارے جو جتنے بنیادی حقوق ہیں ان کی ہمیں فراہمی کی یقین دہانی کرائی جائے۔ عوام سے اپیل یہ ہے کہ خدا را
اگر آپ کے گھر میں کوئی خواجہ سرا بچہ یا کوئی مختلف بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کو قبول کیجئے، ایکسیپٹ کیجئے، اس کو اسی طرح سے حقوق دیجئے جو باقی بچوں کو دے رہے ہیں، تب ہی ہمارا معاشرہ ایک شمولیتی اور انکلوسیو معاشرہ کہلائے گا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا، آپ لوگوں نے ہمیں یاد کیا اور ہمارے سے یہ سوالات پوچھے، تو خدا آپ لوگوں کو خوش رکھے۔